هذا الإمام هي السنة. الله خاشى من مصائب. أليس هذا الإمام هو المثل الأعلى؟ أليس حياة هذا الإمام هي السنة؟ سن 1969 میں آپ کی ایک کتاب اسلامی بینکاری شائع ہوئی، جس میں پہلی بار اسلامی بینکاری کے بارے میں فقہی نقطۂ نظر سے مکمل طور پر ایک اقتصادی نظام پیش کیا گیا۔ سود سے پاک بینکاری ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ آج تک بینکاری کے بارے میں میری معلومات کے مطابق یورپ اور دنیا اسلام میں باقر الصدر جیسی عمیق اور مکمل کتاب اس موضوع پر تحریر نہیں ہوئی، اور پہلی بار یہ کتاب 1969 میں کویت سے شائع کی گئی تھی۔ سن 1972 میں شہید صدر کی ایک اور کتاب منطق استقرائی کے قواعد کے نام سے شائع ہوئی، جس میں شہید صدر نے نظریہ معرفت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور یہ انداز فکر نظریہ معرفت میں مکتب ذاتی یا مکتب ذاتی کا نظریہ معرفت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مکتب فکر میں سید باقر الصدر نے منطق طبعی اور معرفت الہی کے بنیادی مشترکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے میں شہید باقر الصدر کو 7 برس لگے۔ اس کتاب کی تعریف میں شہید باقر الصدر کے قریب ترین شاگردوں میں سے آیت اللہ سید حائری نے بھی مدد کی۔ اس کتاب میں شہید باقر الصدر نے نظریہ معرفت کے بارے میں یورپی جدید تحقیق و نظریات پر، خاص کر برٹرینڈ رسل کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حوزہ نجف کو عبدالسلام عارف کے زمانے میں جو کسی حد تک آزادی حاصل تھی، وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ سن 1960 کے عشرے کے خاتمے کے ساتھ ہی حوزہ علمیہ نجف اور خاص کر سید باقر الصدر کو اپنی زندگی کے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی 2 ایسے مراجع عظام ہیں جو عراق کی اسلامی تحریک کے حوالے سے اپنا خاص کردار رکھتے ہیں۔ بس یہ دونوں شخصیات کون ہیں اور شہید صدر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق تھا؟ عراق میں مختلف ادوار میں مختلف حکام نے مراجع عظام اور دینی حوزات کو بہت پریشان کیا ہے۔ حکام عراق میں سے بعض نے اسے اپنے اہداف کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، تو بعض حکام نے مجتہدین اور حوزات کا صفایا کرنا چاہا۔ خاص کر بعض پارٹی کے اقتدار میں آنے اور سید صدر کی تحریک عوام اور حوزہ علمیہ میں مقبولیت اور اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے بعد حوزہ علمیہ اور خاص طور پر سید محسن الحکیم پر حکام کا بیجا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ یہی سنگین صورتحال آیت اللہ الخوئی کے زمانے تک برقرار رہی۔ حکام کی طرف سے یہ ناروا سلوک 2 ایسے مراجع عظام پر روا رکھا گیا جو نظریاتی طور پر حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، اور حکومت کے ساتھ ان کی پالیسی جیو اور جینے دو کی تھی۔
ان کی حکومت سے عدم ٹکراؤ کی اس پالیسی نے عراقی عوامی تحریک پر بہت گہرا منفی اثر ڈالا، جبکہ اس کے باوجود حکومت وقت نے ان دو مراجع عظام کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی تھی اور انتہائی ثقافت قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، حکیم کے ساتھ کہ اس خاندان کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج آل حکیم میں سے صرف عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم ہی باقی بچے ہیں، جبکہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ابھی چند برس پیشتر ہی شہید کیے گئے ہیں۔ حکومت نے غیر سیاسی مجتہدین کے ساتھ اس قدر سخت ظالمانہ برتاؤ رکھا ہوا تھا، تو پھر ان مجتہدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا جو امور سیاست میں عمل دخل کیا کرتے تھے۔ اس تاریخی قصے کا یہ رخ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ عراق کی ظالم حکومت کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس سروس پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کا کام حزب الدعوہ، اس کے اسٹرکچر اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کرنا تھا، اور یہ عراقی انٹیلیجنس کی طرف سے سید باقر الصدر کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی فائل سے لی گئی فوٹو کاپی کا ایک ورق ہے، جسے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں باس پارٹی کے سامنے موجود رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ باقر الصدر کی حقیقی شخصیت سے کوسوں دور صرف ان کی ظاہری شناختی کارڈ پر مشتمل ہے۔ محمد باقر حیدر ولد اسماعیل صدر 1935 کو بغداد میں پیدا ہوا، جو لبنانی نژاد ہے، اور دینی علوم کو بھی اس نے نجف میں حاصل کیا ہے اور بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے۔ اس نے اپنی تنظیم کا نام حزب الدعوہ رکھا ہے، اور اس کا موسیٰ صدر سے بھی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ صدر کا بہنوئی ہے، اور اس کا رشتہ خمینی سے بھی بہت گہرا ہے، کیونکہ خمینی کا بیٹا مصطفیٰ اس کا ہمزولف ہے۔ ظاہری طور پر اس نے 1964 میں حزب الدعوہ سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر حزب الدعوہ کی قیادت کر رہا ہے۔ صدام کے لیے کسی بھی حالت میں یہ ناقابل قبول تھا کہ وہ شہید صدر جیسی شخصیت کو برداشت کرے کہ جن کا فکری اور خونی رشتہ دنیا شیعت کی سیاست کی دو اہم ترین شخصیات امام خمینی اور موسیٰ صدر سے ملتا ہو، اور ان تینوں نابغہ روزگار شخصیات کو گزشتہ صدی کے نصف میں اسلامی بیداری کی لہر اور تحریک کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین مثلث شمار کیا جاتا تھا۔ عراق میں باقر الصدر، ایران میں امام خمینی، عوام کے سرپرست آیت اللہ محسن الحکیم کے ساتھ ایسا رویہ اور برتاؤ رکھا ہوا تھا جس سے اس کی آگے کی پالیسی اور ارادے صاف نظر آ رہے تھے، جن میں بیرون ممالک سے تحصیل علم کے لیے آئے ہوئے طلباء کو حوزہ سے نکال دینا، دینی طالب علموں اور علماء پر فوجی اور عوامی خدمات کو ضروری قرار دینا، بہت سے دینی مدارس و مراکز کو بند کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں سید الحکیم نے بغداد کا سفر کیا۔ آپ کے بغداد میں تشریف لانے کا سن کر عوام قافلوں کی شکل میں بغداد اور اس کے اطراف سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور باس پارٹی کی حوزہ و علماء مخالفت و اقدامات کی شدید مذمت کرنے لگے۔ سید صدر بھی اس وقت بغیر امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سید الحکیم سے ملاقات کرنے کاظمین پہنچے، جبکہ کاظمین میں موجود بہت سے علماء سید الحکیم کے آنے پر کاظمین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا شاید حکومت سے ٹکراؤ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ سید الحکیم نے حکومت کے خلاف احتجاج کا سا انداز اپنایا ہوا تھا، جبکہ حزب الدعوہ اور عراقی قبائلی سرداروں نے حکومت ٹکراؤ پالیسی کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی آمادگی کا یقین دلایا۔
بہت سے قبائل نے نجف اور مرجعیت کی تائید میں ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا، مگر سید الحکیم جیسا کہ ان کے نظریات واضح ہیں اور بالخصوص ان کی اور امام خمینی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمت اللہ کے پاس گئے۔ یہ شام 6 یا 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا، عالی جناب، حزب الدعویٰ ریلیاں، مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے، قبائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں، حزب الدعویٰ سینکڑوں شہداء دینے کو تیار ہے، لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ اسی دوران حکومت نے سید مہدی الحکیم کو کردوں، شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقر الصدر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حسین قرانی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجع عالی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائید اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے قافلوں کی شکل میں کاظمین کی طرف چلے آئیں، اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بالکل ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ میں رات کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفود منتظر تھے، اور جس آخری وفد کو میں نے دیکھا وہ دیوانیہ شہر کا وفد تھا، جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مجتہد پر قربان کرنے آئے ہیں۔ میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر الصدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کاظمین چلا آیا تو ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحکیم کے اطراف میں نہیں پایا۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی تھی۔ اسی دوران سید باقر الصدر نے 2 تقاریر کی۔ آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطۂ نظر سے پیشے کا مفہوم، جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوزہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر گفتگو کی۔ اس ملک میں حوزہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے، اس کے باوجود اسی ملک میں حوزہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوزہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں؟ ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جبکہ گزشتہ ادوار میں ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا۔ اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون اچھا نہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان